وہ آدمی جس کے قتل ہوتے ہی پورا میکسیکو جل اٹھا، المینچو، جس کے ختم ہوتے ہی میکسیکو کی سڑکیں آگ سے بھر گئیں اور کارٹل جنگ دوبارہ بھڑک گئی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مجرم کی جس کا انجام خوف کی علامت بن گیا۔ 17 جولائی 1966 میکسیکو کی ایک ریاست میچوآ کے ایک دور دراز کے گاؤں ایگیلیا میں ایک غریب کسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا نومیسیو روبن۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بچہ ایک دن میکسیکو کا سب سے مطلوب انسان اور دنیا کے خطرناک ترین ڈرگ لارڈز میں شامل ہوگا۔ وہ غربت میں پلا، اس کے خاندان کا پیشہ ایووکاڈو کی کاشت تھا۔ اس نے 5ویں جماعت میں اسکول چھوڑ دیا اور صرف 14 سال کی عمر میں منشیات کے کھیتوں کی پہرہ داری شروع کر دی۔ یہیں سے جرم اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ 1980 کی دہائی میں وہ بہتر زندگی کے خواب کے ساتھ غیر قانونی طور پر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا پہنچ گیا۔ سان فرانسسکو کے علاقے میں وہ مختلف جعلی ناموں سے رہتا رہا۔ 1986 میں صرف 19 سال کی عمر میں اسے چوری شدہ سامان اور اسلحہ رکھنے پر پہلی بار گرفتار کیا گیا۔ چند سال بعد منشیات فروشی پر دوبارہ گرفتاری ہوئی۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اور اس کا بھائی ابراہم ایک بار میں ہیروئن کی ڈیل کر رہے تھے۔ نومیسیو نے پہلے ہی پہچان لیا تھا کہ خریدار اصل میں مخبر ہے، مگر بہت دیر ہو گئی۔ گرفتاری ہوئی، مقدمہ چلا اور اپنے بھائی کو عمر قید سے بچانے کے لیے اس نے جرم قبول کر لیا۔ اسے 5 سال کی قید کی سزا ملی۔ 3 سال بعد پیرول پر رہائی ملی اور 30 سال کی عمر میں اسے امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ وہ میکسیکو واپس آیا، مگر اب ایک سابق قیدی تھا، نہ تعلیم، نہ پیشہ، نہ مستقبل۔ یہاں اس نے ایک حیران کن فیصلہ کیا، اس نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ جالیسکو کے شہر میں وہ ایک پولیس اہلکار بنا، مگر زیادہ دیر نہیں، جلد ہی اس نے قانون چھوڑ کر جرم کو مستقل پیشہ بنا لیا۔ اس نے میکسیکو کے طاقتور ملینیو کارٹل میں شمولیت اختیار کی اور اپنی حیثیت مضبوط کرنے کے لیے اس نے اسی کارٹل لیڈر کے خاندان میں شادی کی۔ اس کی بیوی روزلینڈا ویلنسیا تھی جو کارٹل خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ شادی اسے کارٹل کے اندرونی حلقے تک لے گئی۔ ملینیو کارٹل میں وہ قاتل دستے کا رکن بنا۔ اس کا کام تھا ڈرگ لارڈ آرمینڈو ویلنسیا کی حفاظت۔ پھر 2003 میں اس کا باس گرفتار ہو گیا اور 2009 میں کارٹل کا سربراہ بھی گرفتار ہوا۔ 2010 میں ایک اور اعلیٰ لیڈر مارا گیا۔ کارٹل ٹوٹنے لگا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں نومیسیو نے اقتدار کا موقع دیکھا۔ ملینیو کارٹل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لا ریسسٹیسیا اور لاس ماتاسیسس۔ لاس ماتاسیسس کی قیادت نومیسیو کر رہا تھا۔ خونی جنگیں ہوئی، آخرکار اس کے گروہ نے فتح حاصل کی۔ پھر ایک نیا نام سامنے آیا، CJNG۔ یہاں سے نومیسیو ہمیشہ کے لیے المینچو بنا۔ المینچو کی قیادت میں CJNG کا پھیلاؤ تیزی سے پھیلنے لگا۔ جالیسکو، کولما جیسی بڑی ریاستیں اس کے کنٹرول میں آ گئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر مزید ریاستوں میں بھی بڑھنے لگا۔ وہ کوکین، میٹھاپھیٹامین اور بعد میں ہیروئن کے عالمی اسمگلنگ کنٹرول کرنے لگا۔ امریکی اندازوں کے مطابق CJNG کے اثاثے $50 ارب تک پہنچ گئے اور المینچو کی ذاتی دولت $500 ملین سے $1000 ملین کے درمیان تھی۔ المینچو کی شہرت صرف منشیات سے نہیں بڑھی بلکہ ریاست پر براہ راست حملوں سے بڑھی۔ 2015 میں میکسیکو نے آپریشن جالیسکو شروع کی اسے پکڑنے کے لیے، اور جواب میں CJNG نے پورے ملک میں حملے کیے۔ 39 بسیں جلا دی گئیں، 11 بینکس تباہ کر دیے گئے، 16 پیٹرول پمپس جلائے گئے۔ سب سے چونکا دینے والا واقعہ، CJNG نے راکٹ لانچر سے فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا، 9 فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ ریاست کے لیے اعلان تھا کہ المینچو اب صرف مجرم نہیں، بغاوت پر اتر آیا، اور میکسیکو اور امریکہ نے دونوں نے اس پر انعام رکھا۔ امریکہ $15 ملین اور میکسیکو 300 ملین پیسو۔ وہ دنیا کی سب سے زیادہ مطلوب افراد میں شامل ہو گیا۔ وہ پہاڑوں میں چھپتا اور مسلسل جگہ بدلتا۔ اس کی حفاظت سابق فوجی تربیت یافتہ کرائے کے جنگجو کرتے تھے۔ اس کا بیٹا روبن اوسگیرو امریکہ میں قید ہو گیا اور اس کا بھائی اینٹینیو اور اس کا بہنوئی ایبریگل بھی گرفتار ہو گئے۔ اس کی بیوی الگ سے ایک منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار ہو گئی اور CJNG کی قیادت کمزور ہونے لگی۔ 22 فروری 2026 جالیسکو کے علاقے ٹپلپا میں میکسیکن فوج نے ایک آپریشن شروع کیا اور المینچو کو گرفتار کر لیا، مگر اس گرفتاری میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور اسے میکسیکو سٹی منتقل کیا جا رہا تھا، مگر راستے میں
वो जख्मों से मारा गया। दुनिया के खतरनाक तरीन ड्रग लॉर्ड्स में से एक आखिरकार खत्म हो गया। उसकी मौत के बाद CJNG ने दोबारा हमले किए, सड़कें बंद की, गाड़ियां जलाई गईं, फायरिंग, धमाके और 25 नेशनल गार्ड्स हलाक हुए। यह आखिरी पैगाम था, बादशाह मर गया मगर सल्तनत जिंदा है। एक गरीब किसान का बेटा, एक गैर कानूनी तारके वतन, एक कैदी और एक कातिल आखिरकार दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों में शामिल हुआ, मगर अंजाम वही हुआ जो जुर्म की दुनिया का हमेशा होता है। ये था कल्बे फैसल, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि ताकत के उरूज और अंजाम दिखाते हैं। वो दुनिया को जला सकता था, रियासत को चैलेंज कर सकता था, मगर अपने अंजाम से नहीं बच सकता था, क्योंकि जुर्म की दुनिया का एक आखिरी कानून हमेशा सच रहता है। ताकत जितनी भी बड़ी हो, अंजाम उससे बड़ा होता है। कल्बे फैसल के साथ जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।